بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد عن انس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري. دو روایت پڑھی گئی. پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ان کے گھر والے اور ان کا مال اور ان کا عمل. گویا یہ میت کے مردار اور میت کے یہ تین ساتھی ہیں جو اس کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں. تو پہلی چیز فرماتے ہیں اس کے گھر والے، اس کے اعز و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کے متعلقین، اور ومالہ اور اس کا مال، اور اس کا مال بھی اس کے ساتھ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عربوں کے اندر میں یہ دستور تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جاتے تھے ساتھ میں اس کا مال جو ہوتا تھا اس کو بھی لے جاتے تھے. اس کا جو مال ہوتا تھا اس کو بھی ساتھ قبرستان لے جاتے تھے. یہ اور بات ہے کہ قبرستان سے واپس لے آتے تھے. لیکن اسلام سے پہلے مصر اور مصر کے اطراف میں جتنے جو ملک ہیں اور اس کے اطراف میں جتنے آبادیاں رہتی تھی وہاں یہ معمول تھا کہ اسلام سے پہلے جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو میت کے ساتھ اس کا جتنا بھی مال ہوتا تھا اس کو بھی ساتھ میں لے جا کر میت کے ساتھ ان مالوں کو بھی دفن کر دیتے تھے اسلام سے پہلے مصر وغیرہ میں. لیکن چونکہ اسلام آ گیا اب یہ دستور وہاں باقی نہیں رہا بلکہ کسی جگہ نہیں رہا. لیکن حدیث شریف میں جو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ان کے گھر والے اور ان کا مال. تو گھر والے رشتہ دار تو قبرستان سے ان کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں. ومالہ اور اس کا مال بھی جاتا ہے. مال تو آج بھی جاتا ہے، جس چارپائی میں سلا کر لے جاتے ہیں وہ بھی مال ہے. پھر اس چارپائی کے اندر میں جو گدا وغیرہ رکھا جاتا ہے جس کے اوپر انہیں سلایا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر جو چادر وغیرہ اڑائی جاتی ہے وہ بھی ان کا مال ہے. تو یہ قبر تک تو ساتھ جاتے ہیں لیکن یہ چیزیں واپس آ جاتی ہیں. یہ مسئلہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہر طرف اور ہر جگہ میت کو جب چارپائی میں سلاتے تو وہاں ہمارے وہاں یہ رواج ہے کہ پہلے سے ایک اچھا گدا اور ایک اچھا وہ اس کو اپنے گھر میں حفاظت سے رکھتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت انتقال ہو جائے تو کسی کے گھر مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے. یہ صحیح بات نہیں ہے. جب ان کو غسل دے کر کفن پہنا کر چارپائی میں سلایا جائے تو نیچے کوئی گدا نہ رکھا جائے. چلو جن کے وہاں سہولت ہے وہ تو گدا اور گودرا جس کو ہم گجراتی میں بولتے وہ تو رکھ دیں گے. لیکن جو محتاج ہے، جن کے گھر میں کھانے کی محتاج ہے، کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، پیسے وغیرہ نہیں، خدا نہ کرے اس گھر میں کسی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ کہاں سے نیا گدا لا کر رکھیں گے. اور پھر اوپر سے یہ بات کہ پرانا تو نہیں رکھنا چاہیے، نیا ہی لانا چاہیے. اور پھر وہ گدا مسجد تک آ جاتا ہے، مسجد میں لا کر رکھ دیتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے کہ دوبارہ گھر میں جائے. اتنا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں. حالانکہ ہمارے اطراف میں
یہ جب شاہ کے اندر میں ہمارے رشتہ دار میں انتقال ہو گیا تھا، آپ سب جانتے ہیں ترک سر میں پڑھاتے ہیں مفتی سلیمان صاحب، جو ترک سر میں کئی سالوں سے پڑھاتے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور مفتی صاحب کے بھائی کا پھر انتقال ہو گیا کورونا کے اندر میں، تو مفتی صاحب نے اندر میں گڈے تک نہیں رکھنے کی اجازت نہیں دی، اور میں کہاں سے یہ مسئلہ لے کر لایا، یہ کہاں سے لا، تو آپ نے رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ تو بہرحال اس کے اوپر ہمیں سمجھنا ہے، اور لوگ جو اس کو ضروری سمجھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو مال بھی جاتا ہے، ان کے گھر والے بھی جاتے ہیں، مال بھی جاتا ہے، وَعَمَلُهُ، اور اس کا عمل وہ ان کے ساتھ جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، جو چیز اس روایت کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اور سب کو اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو قبر میں جو ساتھ جانے والی چیز ہے اور حشر تک ساتھ رہنے والی ہے، وہ چیز ہے انسان کے اعمال۔ ہم سب دنیا کے لیے، مال و دولت کے لیے بہت کچھ کماتے ہیں اور بہت کچھ جائیداد وغیرہ جمع کر لیتے ہیں، اور اس کمانے کے اندر میں اپنی صلاحیت کو بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی باڈی اور اپنے آپ کو داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ جس چیز کے لیے انسان پوری زندگی محنت کرتا رہا، افسوس ہے کہ وہ چیز مرنے کے بعد ساتھ آنے والی نہیں، اور جو چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے اس کے پیچھے ہم کچھ بھی محنت نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس روایت کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں جہاں تک ہو سکے، جس قدر ممکن ہو، انسان محنت کرے، کوشش کرے، مجاہدہ کرے اور اعمال کرے۔ بس اس روایت کا لانے کا یہی مقصد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، دو چیزیں لوٹ آتی ہے، ایک اس کا مال اور اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ، کہ تمہارا جو جوتا ہے اور جوتے کا جو تسمہ ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ جنت تم سے قریب ہے، اس سے بھی زیادہ جنت، تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ جنت قریب ہے۔ اس روایت کو تھوڑا سمجھنا ہے، کیا مطلب؟ یعنی بعض مرتبہ کوئی چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، انسان اس کو معمولی سمجھ کر لیتا ہے، فرمایا اسی نیکی اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جنت تم سے زیادہ قریب ہے، یہ مطلب ہے۔ یعنی ایک تو انسان کی نظر پڑتی ہے تسمے کی طرف، فرمایا جب وہ نظر آتا ہے جنت اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی کوئی چھوٹی سی معمولی سی نیکی ہوتی ہے، انسان اس کو کر گزرتا ہے اور فرمایا وہ جنت حاصل کرنے کا وہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتی ہے، علماء کرام نے بھی فرمایا کہ کوئی چھوٹی سی چیز اور معمولی چیز کو حقیر سمجھ کر اس کو چھوڑو نہیں، اور کوئی برائی اور کوئی بدی کا کوئی کام اس کو معمولی سمجھ کر کرو نہیں۔ نیکی کا کوئی کام ہو اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، اور بدی اور برائی کا کوئی کام ہو اور وہ چھوٹا سا ہو اس کو چھوٹا سمجھ کر اس کو کرو نہیں۔ کیا معلوم جس چیز کو تم نے چھوٹا سمجھ کر، جو چھوٹی سی نیکی ہے، تم نے کر لیا اور اخلاص کے ساتھ کر لیا اور اللہ کو پسند آ گیا، اور وہی نیکی تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ کتابوں کے اندر میں ہمارے اکابرین کے بارے میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو خواب میں پوچھا گیا کہ تمہیں جنت میں لے جانے کا کون سا چیز اور کون سی چیز ذریعہ اور سبب بنی؟ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت کون سی چیز آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنی؟ فرمایا میرے سارے نکات اور میری ساری تفسیر اور سارے بیانات سب ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئی، پس رات کے آخری حصے میں جو 2 رکعت پڑھتا تھا اللہ کو وہ پسند آ گئی، اور وہی 2 رکعت مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ یہ چیز ہے تو انسان، اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کون سی چھوٹی چیز ہے، وہ تو قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ عَمَلًا، کہ زیادہ عمل میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے، ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا احسن عملا، میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم میں سب سے بہترین اچھا عمل کون کرتا ہے۔
تو انسان بعض مرتبہ چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن اس کو اخلاص کے ساتھ کر لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میں نے کہیں اس سے پہلے کسی جگہ پڑھا تھا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج فرمائی تو فرمایا سب سے زیادہ میں نے جنت میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے مسجد اور جو اللہ کے گھروں میں معمولی چیز جو تینکا وغیرہ گرا ہوا ہوتا ہے انسان اس کو اٹھا کر لیتا ہے، جیب میں رکھ دیتا ہے، فرمایا ایسے لوگ جنت میں زیادہ ہے جن کی اس کے اوپر مغفرت ہو گئی۔ اور جو بڑے بڑے اعمال والے تھے اور بڑے بڑے لیکن معمولی سی پکڑ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو بعض مرتبہ انسان کی چھوٹے سے عمل کے اوپر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک عورت بدکار اور نافرمان عورت، فرمایا اس نے ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی زندگی بھر کی نافرمانیوں کو معاف فرما دیا اور کتے کے پانی پلانے کو اس کی مغفرت فرما دی۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی۔ حالانکہ کتے کو پانی پلانا کوئی بڑا کام نہیں ہے، ایک معمولی سا ہے، اور وہ بھی بدکار عورت ہے، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو انسان کو چاہیے کہ چھوٹے سے عمل کو معمولی نہ سمجھے، اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ روایت میں ہے کہ ایک صحابی جب جا رہے تھے راستے سے، اسی طرح ایک کوئی بزرگ جا رہے تھے، راستے میں کوئی ٹہنی تھی جو لوگوں کو بیچ میں آ رہی تھی اور تکلیف پہنچ رہی تھی، اس نے اس کو توڑ کر پھینک دیا۔ فرمایا مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس ٹہنی کو جو توڑ کر لوگوں کی ایذا کا سبب بن رہی تھی، فرمایا اس کے ہٹانے پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ابو داؤد شریف ہے، کئی ہزار احادیث ہے اپنی کتاب کے اندر میں، لیکن ان کی جب مغفرت ہوئی تو کس بات کے اوپر؟ فرمایا ایک مرتبہ وہ کہیں سمندر کے کنارے تھے اور سمندر کے اندر میں کسی کشتی میں کسی کو اس پار کسی کو چھینک آئی، انہوں نے کرائے کے اوپر کشتی لی، اس میں بیٹھ کر اس طرف گئے اور وہاں جا کر اس چھینک کا جواب دیا، اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے امام کی کیا کر دی؟ مغفرت فرما دی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے جیسا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نیکی کا کوئی کام اس کو معمولی اور چھوٹا سمجھ کر اس کو چھوڑو نہیں، اور بدی کا کوئی برا کام، کوئی برا اور بدی، اس کو تم معمولی سمجھ کر کرو نہیں۔ کیا معلوم اگر تم نے کسی برائی کو معمولی سمجھ کر کر لی، اس کو تم نے کچھ بھی سمجھا نہیں اور معمولی سمجھ کر اللہ کا عذاب آ گیا اور اسی معمولی چیز کے اوپر تمہاری پکڑ کر لے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو وہ معمولی چیز کو بھی بہانہ بنا کر اس کو پکڑ کر لیتا ہے اور عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان روایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں حدیث کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الأمر كله إنك على كل شيء قدير۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے بدل فرما۔ پیارے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، اس سلسلے کو قبول فرما لیجئے۔ یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے، آپ کے محبوب نبی، اللہ انبیاء کے سردار اور آپ کے لاڈلے اور چہیتے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ ہے۔ اللہ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا لیجئے، نجات کا ذریعہ بنا لیجئے، اس چھوٹی سی مجلس کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما۔ اللہ اس مجلس میں جو آئے کسی کو خالی ہاتھ واپس مت لوٹائیے۔ اے پیارے اللہ اس کی برکت سے آپ ہماری تربیت فرما لیجئے، ہماری تربیت فرما لیجئے، ہمیں قبول فرما لیجئے، ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے، ہماری ضرورتوں کو آپ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجئے۔ اللہ امت مسلمہ اللہ بڑی پریشانی کے حالت سے گزر رہی ہے، رب کریم آپ ہماری مدد فرما دیجئے، ہماری مساجد کی، مدارس کی، اللہ خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کے اللہ آپ حفاظت فرما دیجئے، ہمارے اکابرین کے صحافت کو ہمارے پر قادر قائم فرما دیجئے۔ اللہ تیرے نبی کا لایا ہوا کلمہ ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچا دیجئے۔ اے پیارے اللہ باطل کا زور ختم کر دیجئے، توڑ دیجئے، ان کی طاقت کو پست کر دیجئے۔ اے اللہ انہیں مغلوب فرما دیجئے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ اے پیارے اللہ
اللہ یہ تیرے نبی کا لایا ہوا دین ہے، رب کریم آپ اس کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ آپ اس کی حفاظت فرما لیجئے، اس کام میں لگنے والوں کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ سب کو، اللہ ہمارے اکابرین کے سائے کو ہمارے پر تادیر قائم فرما، انہیں صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کو مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیجئے، ہمارے ایمان کو ایمان قوی اور مضبوط بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، مرتے دم تک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔